بعض ائمہ کے پاس اپنے مخصوص عضو کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے کا انہوں نے قول اختیار کیا ہے بعض روایات کی بنا پر، لیکن چونکہ امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان نے جو تحقیق کی ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں، اس میں یہی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ خود اس کے اپنے مخصوص شرمگاہ کے مقام کو لگ بھی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ ہاتھ لگنے پر کوئی شے اگر خارج ہو تو پھر اس کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، محض ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مری ہوئی روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر انسان کا مخصوص حصے پر اس کا ہاتھ اگر لگ جاتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی بدن کا ہی تو ایک حصہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو روایات احادیث کریمہ کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق کی ہے اس میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ اپنا ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور بدن کے کسی حصے سے کپڑا ہٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر آپ کھلے طور پر کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، بند کمرے میں نہیں، بند حمام میں نہیں، کوئی اور بھی ہوں، تو کپڑے تبدیل کرنے کے موقع پر اس کا ضرور اہتمام کریں کہ آپ کا جو بدن کا حصہ چھپانا لازم و ضروری ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے، یہ ہرگز کھلنے نہ پائے۔ کسی کے سامنے کپڑے تبدیل کرتے وقت ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بند حمام میں کرتے وقت اگر اہتمام کے باوجود کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر باہر کپڑے تبدیل کر رہے تھے کسی کے سامنے اور گھٹنے سے اوپر کا حصہ، ناف کے نیچے کا حصہ اگر کھل جاتا ہے تو وضو تو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس طرح سے بے ستری کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن وضو ہر حال میں ہاتھ کے لگنے سے ٹوٹتا ہے، نہ بدن کے کسی حصے سے کپڑے کے ہٹنے سے ٹوٹتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جی